بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین وان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب، سینئر صحافی ہیں جو نور مقدم کیس ہے اس کو ڈے فرسٹ سے کور کر رہے ہیں۔ ان سے اس کیس کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ جو نور مقدم کیس ہے وہ اس وقت جو اس کی ایکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو کیس ہے وہ کیا صورت اختیار کرے گا، اور جو گزشتہ روز جو ملزمان ہیں ان تمام ملزمان کو اکٹھے عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان سمیت بہت سے کچھ صحافی تھے ان کو کوریج سے روکا گیا۔ ان ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو نور مقدم کیس ہے، کیونکہ آپ ایک طویل عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، ایسے کیسز کو کور کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں اس کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ نور مقدم کیس جو ہے اس وقت حتمی مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ کل کا دن اس سے متعلق بڑا اہم ہے۔ کل نور مقدم کیس میں چالان جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ چالان کے حوالے سے جو متعلقہ جج ہیں ان کو یہ کیس ریفر کیا جائے گا۔ کل کی ڈیٹ ہی رکھی گئی ہے جب جو متعلقہ جج ہیں اس پر سماعت کریں گے۔ ملزمان کو اڈیالہ جیل سے لایا جائے گا۔ یہ 6 ملزمان کی حد تک یہ جو چالان ہے وہ تیار کیا گیا ہے، جس میں مرکزی ملزم ہے، اس کے 2 والدین ہیں، ایک جو چوکیدار ہے، خانسامہ ہے اور مالی ہے۔ 6 جو تھراپی ورک کے لوگ ہیں ان کی حد تک چالان ابھی تیار نہیں ہوا، نہ جمع کروایا گیا ہے۔ تو اس میں لیٹسٹ اب جو مرحلہ ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ کل سے باقاعدہ یہ کیس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پریویس جو ہوتا ہے وہ فزیکل ریمانڈ تھا، پھر جوڈیشل کسٹڈی تھی، اڈیالہ جیل میں تھے۔ کل سے باقاعدہ طور پہ اب ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ٹرائل جو ہے وہ 4 سے 5 ماہ لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں جو پروسیس ہوتا ہے جو بتایا گیا ہے وہ سارا پروسیس اڈاپٹ کرنا ہے پولیس نے۔ بے شک بڑا کلیئر جو ہے وہ کیس ہو ملزمان کے خلاف، اس کے باوجود جو ہے وہ عدالت نے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس پروسیس میں فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق جو ملزم ہے اس کو بھی وکیل کرنے کا حق، اس کو اپنا دفاع کرنے کا حق، اس کو بھی اپنے اس کے اوپر جو الزامات ہیں ان کا دفاع کرنے کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور یہ کیس آپ یہ سمجھیں کہ کل حتمی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا یہ معاملہ۔ ثاقب صاحب، آپ کل کورٹ میں موجود تھے، اور جو جتنے ملزمان تھے آپ نے دیکھا کہ 20 جولائی سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ ظاہر جعفر، اس کے والد، اس کی والدہ، ان سب کو اکٹھے ایک ہتھ کڑی میں عدالت میں لایا گیا اور ان کو پیش کیا گیا۔ آپ کے ساتھ عصمت آدم جی نے آپ کو روکنے کی کوشش بھی کی کوریج سے کہ آپ کون ہیں، کیوں کوریج کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ اس کے پیچھے وجوہات تو میرے خیال میں یہی ہیں کہ پولیس نے جو ڈھیل دے رکھی ہے وہ ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح دیگر ملزمان کو ڈیل کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ڈیل ہونے چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کسی بھی ملزم کی پرائیویسی کی، تو ایز اے کورٹ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کی پرائیویسی ہونی چاہیے اس کے ہم قائل بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اوپنلی جب ملزمان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے وہ بے شک سپریم کورٹ ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، تو ان کی جو فوٹیج ہے، جو ویڈیو ہے، یہ بنائی جاتی ہے۔ اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ بھی مقصد نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی ایسی اینگل سے ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے اینگل سے ہم کو چیز بنائیں کہ جو مطلب نازیبا ہو یا وہ ایسی چیز ہو، اس کے تو میں خود خلاف ہوں، اور ہم بالکل نہیں کرتے کہ کسی کی اس طرح کی پرائیویسی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک جنرل جب ملزمان کو لایا جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بے شک آپ بڑے ملزم ہوں، آپ بڑے بااثر ہوں، آپ کے پاس دولت ہو، یا کوئی عام غریب بندہ ہو، ان دونوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو ان میں بڑا عجیب جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جب ملزمان کو لایا گیا وہاں پہ، تو ایک تو جو میڈیا پرسنز تھے، میں خود جو ہے وہاں پہ موجود تھا، ان کے ساتھ ایک تو انہوں نے مس بیہیو اس لحاظ سے کیا کہ فوری طور پر کہا جی بند کریں یہ ویڈیو، کیوں بنا رہے ہیں یہ ویڈیو، اور عصمت آدم جی انہوں نے کہا جی آپ یہ ویڈیو فوری ڈیلیٹ کریں، اور پولیس نے اپنی موجودگی میں یہ سارا کام ہونے دیا اور اس کے بعد ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی۔ پولیس بھی آرڈر سنتی رہی ان، بالکل پولیس ایسے لگ رہا تھا کہ پولیس ان کے آرڈر سن رہی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پولیس نے وہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ جو رویہ عام ملزم کے ساتھ ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو پولیس نے بھی خیال نہیں کیا، اور
وہاں پہ صرف ویڈیو ڈیلیٹ کرنے تک ہی معاملہ نہیں رہا، پھر کمرہ عدالت میں جانے سے روکا گیا کہ میڈیا جو ہے کمرہ عدالت میں نہ آئے، ان کو روکیں، باہر رکھیں۔ جب میں نے پوچھا کہ کس نے پابندی لگائی ہے میڈیا کوریج پہ، تو پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایون پولیس والے کہتے ہیں یار کہہ دیا ہے آپ کو، تو اب آپ اس پہ عمل کریں اور یہ نہ کریں، نہ ویڈیو بنائیں، چھوڑیں، مہربانی بالکل۔ تو جب کمرہ عدالت میں جا رہے تھے تب بھی یہی ہوا۔ بہرحال کمرہ عدالت میں ہم چلے گئے 4-5 لوگ، اور وہاں پہ پہنچ کر جو ظاہر جعفر ہے اس نے کہا جی ہماری پرائیویسی ہے، یہ میڈیا کو باہر رکھیں، اور وہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ سیشن جج کے نوٹس میں بھی یہ معاملہ لائے ہیں، اور مختلف جو پولیس کے حکام ہیں ان کے نوٹس میں بھی لائے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ ایسی کوئی مس ہیپ نہیں ہوگا، اور جو ملزمان کے ساتھ جو رویہ عام کسی ملزم کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہی رویہ خاص ملزمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آئندہ اسی طرح ہوگا۔ ثاقب بشیر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ایک تو جتنے بھی یہ ملزمان ہیں، ظاہر جعفر کو تو وہ جو اسپیشل کلاس جو ہوتی ہے جیل میں اس میں اس کو رکھا گیا، تو کل جو ملزمان تھے ان سب کو پیش کیا گیا، ان کے حلیے میں آپ کو تبدیلی دیکھنے میں نظر آئی ہوگی۔ ظاہر جعفر کے بال کٹے ہوئے تھے اور شلوار قمیض میں نظر آئے، اور تمام کو اکٹھے پیش کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں کل وہ کانفیڈنٹ بھی بڑے نظر آئے، ان کی باڈی لینگویج سے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، کسی قسم کی پریشانی ان کے چہرے پر نمایاں نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جیل میں ریلیکسیشن میں نہیں ہے کیا؟ اس کو جو ظاہر جعفر ہے اس کو تو اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی سیکیورٹی کا جو بیرکس ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے۔ پہلے 2 جو قیدی تھے اس کے ساتھ ہوتے تھے، پھر ایک اس میں سے رہا ہو گیا، اب دوسرے کو بھی ہٹا دیا گیا، اب اس کو اکیلے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ بظاہر بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ اس کے وہ بال شال بھی بنائے ہوئے تھے اور ریلیکس تھا، جس طرح پچھلی جب سماعتیں ہوتی تھی تو اس کو لایا جاتا تھا تو وہ ڈرامہ کرتا تھا یا جو بھی اس کو کہیں، تو وہ ایسے شو کرتا تھا کہ جیسے وہ نا ایک پاگل پن ٹائپ کا اس قسم کا، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، بال تو بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہوتی تھی۔ اس طرح کل نہیں تھا۔ کل جو ملزم ہیں اس کو جب پیش کیا گیا تو وہ بالکل ایزی ماحول میں تھا، جو اس کے والدین ہیں وہ ایزی ماحول میں تھے۔ اس میں اب ان کی آپس میں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، جب ان کو پیش کیا گیا اور واپس بخشی خانہ تک لایا گیا تو دونوں کو ایک ہی ہتھکڑی سے جو ہے وہ باندھا گیا تھا، جو اس کا والد ہے اور ظاہر جعفر جو قاتل ہے اس کو۔ اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے آپس میں کوئی بات کی ہو۔ اب بخشی خانہ میں جب اندر تھے، جب میڈیا کی نظر سے اوجھل تھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے آپس میں کوئی بات کی ہو، لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ والد اور بیٹے کی یا والدہ اور بیٹے کی آپس میں بات ہوئی ہے۔ بظاہر ایسے لگ رہا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ روڈ سا بیہیویئر ہوتا ہے یا والد کا منہ ادھر ہو بیٹے کا ادھر ہو، ایسا نہیں تھا۔ تو وہ سچویشن جو ہے نا وہ اس طرح تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ کیا سینیریو ہوگا وہاں پہ۔ کل آپ جائیں گے ثاقب صاحب کورٹ میں، اس کیس کو آپ کور بھی کریں گے اور اپنے جو ناظرین ہیں ان تک جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ پہنچائیں گے بھی، لیکن یہ بتائیں ثاقب صاحب کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے تو بذات خود فیل یہ ہوا کل ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے کہ جو ملزمان ہیں ان کو کہیں سے کچھ آپ کہیں کہ ان کو کہیں سے دلاسا ہے، ان کو کہیں سے تھابڑی مل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور اب لگ ایسا رہا ہے، اور کچھ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح جو تھراپی ورکس کے جو ملزمان تھے ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا، آنے والے دنوں میں جو ملزم کے والدین ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے کورٹ سے کوئی ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ ہاں، وہ بالکل جو ان کے والدین ہیں ان کو ہائی کورٹ سے ابھی ظاہر سی بات ہے فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے، ہائی کورٹ ریکارڈ دیکھے گی، اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہے اس کا آرگومنٹس سنے گی، اس کے بعد فیصلہ دے گی۔ لیکن مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو والدین ہیں، خاص طور پر ان کی والدہ جو ہے وہ کیونکہ خاتون ہے تو یہ ایک ایڈیشنل گراؤنڈ جو ان کی فیور میں جاتا ہے خاتون ہونا، اور اس کیس میں کیونکہ انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے، ٹرائل جاری ہے، تو زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں ان کو ضمانت مل سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کورٹ یہ کر دے گی کہ ان کے نام ECL میں ڈالنے کا آرڈر کر دیں تاکہ یہ باہر بیرون ملک نہ جا سکیں اور اندرون ملک ہی رہیں، اور عدالت جو ہے کوئی جو اس کا ٹرائل ہے
اس سے متعلق کوئی آرڈر کر دے کہ ایک خاص ٹائم دے دے کہ اس ٹائم میں ٹرائل جو ہے وہ مکمل کیا جائے. ضمانت کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو میری تو رائے ابھی تک یہ ہے کہ ان کو ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی. اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, آپ کب تک دیکھ رہے ہیں اپنے تجربے کے حساب سے کہ یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ اسی منتھ میں ہوگا یا کچھ ٹائم بعد ہوگا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو میڈیا میں ایک جو ہائپ کریٹ تھی اس کیس کی, اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو دیکھا جا رہا ہے کہ ملزمان بہت ریلیکس ہو رہے ہیں. ضمانت جو ہے وہ اسی منتھ کو مل سکتی ہے, زیادہ چانسز ہیں ہائی کورٹ سے. اور جو آپ نے بات کی لو پروفائل ہونے کی, کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا 20 جولائی کے بعد, کافی ٹائم رہا, لیکن یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ کیس جو ہے وہ لو پروفائل ہو رہا ہے. جس طرح کہ 6 جولائی کو عثمان مرزا کا کیس ایک E11 میں لڑکے اور لڑکی پر جو جنسی تشدد ہوا تھا, اس کیس نے بہت ہائپ پکڑی تھی, اور چند ہی دن گزرے اور اس کو جو ہے وہ عوام اور لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لوگ بھول گئے. اسی طرح اب یہ کیس جو ہے آہستہ آہستہ لو پروفائل ہو رہا ہے. اسی لیے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی جو ہیں ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی تھی 6 اگست کو. اسلام آباد کی ایڈیشنل جو سیشن جج ہے اس نے کی تھی, تو انہوں نے 1 منتھ انتظار کیا, وگرنہ 7 اگست کو بھی وہاں پہ وہ بیل دائر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے 1 منتھ انتظار کیا 6 سپٹمبر کا, اور 6 سپٹمبر کو انہوں نے کی. اور اس کی وجوہات میں ایک وجہ جو ہے بظاہر مجھے جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کیس کی جو ہائی پروفائل اور جو ایک پیک تھی وہ 6 اگست کو جو تھی وہ 6 ستمبر کو نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک اثر ہوتا ہے, اور ملزم یہ چاہتا ہے, اس کے وکیل نے بھی ان کو رائے دی ہوگی کہ آپ جو ہے اس میں ڈیلے کریں, تو انہوں نے ڈیلے کیا اور اب جو ہے وہ دائر کی ہے جو بیل ہے, اور نیکسٹ ویک کو یہ بیل جو ہے امید ہے اس پہ آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے بہت شارٹ نوٹس پہ بڑا وقت دیا. ناظرین, آپ نے ثاقب بشیر صاحب کی گفتگو سنی, یہ کورٹ رپورٹر ہیں اور اس کیس کو ڈے فرسٹ سے کور کر رہے ہیں. تو ان کے مطابق یہ کل کا دن ہے 8 ستمبر کا, کل کے دن کورٹ میں پیشی ہے. اس کیس کے حوالے سے ایک بہت نہایت اہم دن ہے. کل دیکھتے ہیں کہ کل سے آگے جو اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.